بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. ایک طرف تو یہ پاکستان میں سیاست بڑی گرم ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف نے ایک اور مطالبہ پاکستانی اتھارٹیز کے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے، ویسے تو نان سیلریڈ کلاس کا بھی کہا ہے، لیکن چونکہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس گراس پہ آپ کو پتہ ہے کٹ جاتا ہے، آپ کا بھی کٹتا ہوگا، اس پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو سلیبز ہیں اس ٹائم جتنی آپ کی انکم بڑھتی ہے نا اس حساب سے سلیب 7 سلیبس ہیں، ان 7 کو انہوں نے کہا ہے کم کر کے 4 کر دیں. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ بھائی جان کہ ابھی جس بندے کی تنخواہ 1.5-2 لاکھ یا 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ روپے ہے مہینہ، اس کے اوپر ٹیکس برڈن میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو جائے گا. ابھی جو ہمارا میکسیمم سلیب ہے سیلریڈ کلاس کا وہ 30% ہے، لیکن وہ 30% شروع ہوتا ہے جس کی تنخواہ 5 لاکھ روپے تک ہے. 5 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ 30% ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ 25 ہے. آئی ایم ایف کی اگر یہ شرط مان لی جاتی ہے تو 2-2.5 لاکھ روپیہ کمانے والے شخص کے اوپر جو ابھی ٹیکس دے رہا ہے تقریباً ڈبل ہو جائے گا. ابھی وہ کتنا دے رہا ہے؟ ابھی اس کے مختلف سلیبز ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا جو 4 سے 6 لاکھ تک ہے، نہیں 2.5 لاکھ والے کتنا ہے؟ تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 15-20% کے درمیان ہے وہ، تو اس کا وہ 30 پہ چلا جائے گا، یعنی کہ لاکھ میں سے 30,000. جی بالکل. اور اگر وہ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں ناظرین تو 60,000 روپیہ اس کا ٹیکس میں چلا جائے گا. ابھی دیکھیں سلیبس کی وہ طے نہیں ہوا. ہاں وہ ری ڈیفائن کر لیں گے ان کو، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ویسے ہی سیلریڈ طبقہ جتنا پسا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں نا یار ظلم ہے یار کہ یوٹیلیٹی بلز پورے نہیں ہو رہے ناظرین، اور بچوں کی فیسیں، کھانا پینا، لٹرم پٹرم، زندگی ضروریات ایک کی، چیز صحت اگر کے مجھے مسائل. اور آپ کی اب طرف یہ جانے لیکن کیا پاکستان، سوال یہ ہے اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں، یہ ماتم تو پورا کر لینے دینا کہ یہ کیا آئی ایم ایف کی جو شرط ہے یہ آ گئی ہے، اور کیا حکومت اس کو آپ کے خیال میں مان لے گی یا مان لینا چاہیے؟ سوال یہ ہے. میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں 2 انفارمیشن مجھے اور شیئر کر لیتے ہیں اسی پہ. ان 8 مہینوں میں 215 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے سیلریڈ کلاس نے. 215 ارب روپے. اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو 4 مہینے باقی رہتے ہیں مارچ سے جون تک، تقریباً ٹوٹل پورے سال 300 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوگا ہم جیسے جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی طرف. نچوڑو ہاں اس ملک کے عوام کو، غریبوں کو نچوڑو جتنا نچوڑ سکتے ہو، اشرافیہ کی خیر ہے. اچھا اب آئی ایم ایف نے دوسری جو بات کی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. انہوں نے کہا جی پینشن ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی پینشن 100 روپے ہے تو 60 یا 70 روپے آپ کنٹریبیوٹ کر کے ہاں اس میں جی، وہ پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوتا ہے، جی، پھر وہ ڈبل اور کر کے 30% جو ہے وہ یا 40% وہ دیتا ہے آپ کا امپلائر. اس کے اوپر ایگزمپشن ہے، یہ بھی تھوڑا سا ٹیکس ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایگزمپشن ختم کر دیں اور وہ جو کنٹریبیوشن ہے امپلائر کی وہ بھی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پینشنرز کی بھی خیر نہیں ہے، سیلریڈ کلاس کی بھی خیر نہیں ہے، اور اس سے ٹیکس کتنا آئے گا ایڈیشنل؟ 500 ارب روپیہ ہر سال ایڈیشنل. 500 ارب روپیہ، یہ 200 وہ آئی ایم ایف کا قرضہ تو ہم نے غریبوں سے پورا کر لینا ہے نا. یہ اب ایشو ہے نا، سیلریڈ کلاس کی خیر نہیں ہے اور امیر طبقہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہ اب ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سیلریڈ اور نان سیلریڈ کا سلیبس ایک جیسی کر دیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. پرابلم کیا ہے بھائی جان؟ میری اور آپ کی سیلری گراس پہ کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو نان سیلریڈ کلاس ہے، بزنس مین ہیں، کچھ اور ہیں، مزدور ہے، چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ جن کی، اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اپنا ٹیکس ان کی مرضی کے مطابق ادا کرتے ہیں، اپنی بہت سی ڈیڈکشنز اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اپنے بہت سے ایکسپینڈیچر شامل کر لیتے ہیں. سیلریڈ کلاس تو یہ نہیں کر سکتی. سیلریڈ کلاس کی چیخیں نکلنے والی ہیں. نہیں کیا آئی ایم ایف، میرا بار بار سوال ہے، آئی ایم ایف یہ ابھی تجاویز آئی ہیں یا کہ یہ ان کو مان لیا گیا ہے؟ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے جو ایف بی آر کے ریفارمز یا جو اسٹرکچر ہے اس میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ایک رپورٹ انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اور یہ رپورٹ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو اگلا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوگا اس میں اس کے اندر لکھی جانے والی چیزیں شرائط کے طور پہ شامل ہو جائیں گی. شامل ہو جائیں.
اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو حکمران آنے والے ہیں جناب عالی، یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ کس حد تک عوام کا جو خون پسینہ سب کچھ وہ نچوڑ لیں اور ان کو مرے کو مارے شاہ مدار آ کے. تو اچھا، پچھلے یہ 2 سالوں نظام میں کب بھی تک ایسے چلے گا؟ یہ کیا پچھلے عوام اٹھ 2 نہیں کھڑے سالوں ہوں میں گے؟ بھی پرسنل انکم ٹیکس پہ یہی تجاویز تھی اور بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کو پرسنل انکم ٹیکس سے پیچھے کیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی جو انسینٹیوز دیے تھے مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ وڈرا کرنے پڑے تھے. تو آسان راستہ آگے نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ آپ کے ناظرین، لیے. جوں نئی حکومت آنے والی ہے، مہتاب حیدر صاحب ہمارے اکانومی کے زبردست رپورٹر ہیں، یہ بہت تلخ حقائق بیان کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے تو شاید وہ جان لیوا ہیں اور خوفناک ہیں پاکستان کے سیلریڈ کلاس کے لیے، غریب طبقے کے لیے. لیکن یہ بدقسمتی سے ایک تلخ حقیقت بھی ہے. اس میں اب عوام نے بھی فیصلہ کرنا ہے اور حکمرانوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے. کیا انہوں نے وہی یہ راستہ چننا ہے جس سے غربت کی بجائے غریب کم ہونا شروع ہو جائیں، یا کہ معاملات کسی اور طریقے سے چلنے ہیں؟ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں اور آئندہ ایک اور ویلاگ میں حاضر ہوں گے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے اور کمنٹس ضرور کیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.